سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے، وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، ہماری مسجدوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ مسجدوں کو اور درگاہوں کو مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری کی درگاہ کو بھی مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، 850 سال پرانی درگاہ۔ تو ناظرین اکرام، اسی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری کی شان میں، مفتی سلمان اظہری کی آواز میں ہمارا آپ مل کر کے سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں پورا بیان، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا ہے خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری کی شان؟ لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے، ایک تعجب والی بات ہے، نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد، کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے، لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا، بے چین تھا، کیونکہ نہ راستے پتہ ہے، نہ ملک کے حالات معلوم ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی، عرض کیا آقا آپ کا حکم، اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے، لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے، نہ وہاں کے حالات معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے، داستان غم سنا رہے تھے، غنودگی طاری آ گئی، یعنی نیند سی کیفیت آ گئی، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے، اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے، کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے، وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے، اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول، وہ ہادی عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو، پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 قطب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے۔ میرے عزیزو، اب بات یہاں آتی ہے، اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے، مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے، مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے، اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے۔ عطائے رسول ہے، رسول اللہ کی عطا ہے، ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب وہ سفر کے لیے نکلے، سن 83 سے چلے تھے، تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے میرے عزیزوں، نہ پلینوں کا سفر، نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آ گئے، وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا، درویشوں کا قافلہ تھا، اور وہاں مدینہ طیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے۔ بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی، وہاں سے پھر نیشاپور، پھر اس کے بعد ہرات، اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلہ کشی فرمائی، وہاں سے دلی پہنچے۔ یہاں یہ پورا جو راستہ ہے 4 سال کا، میرے عزیز و تاریخ میں ہے۔ سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے، جو کافر یا مشرک بھی دیکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ نور الہی، نور وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبین اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا۔ دلی میں جہاں آپ آئے، یہ ایک عجیب اتفاق ہے، اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجہ تھا، اس کا قلعہ تھا، اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان، یہ تاریخ، وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔
اور ان بت پرستوں کے لیے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک درویش آیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تعصب آج پھیلا ہوا, یہ زہر پھیلا ہوا, یہ آج کا نہیں ہے, یہ باپ داداؤں کی پشت میں بھی ان کے موجود رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرکین کے دلوں میں یہ بہت پرانی چیز ہے, نئی نہیں ہے, بہت پرانی چیز ہے. تعصب دلوں کے اندر کڑھن رکھنا اور کبھی ایکسپٹ نہ کرنا, یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے, اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے. اور وہاں پر کھانڈے راؤ کی جماعت نے بہت کوششیں کی کہ یہ دلی میں داخل ہوا, یہیں سے ان کو ختم کر دیا جائے, نکال دیا جائے. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ جو جماعت آئی تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ, نہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے, نہ بھالے ہیں, نہ چاقو ہے, نہ چھری ہے. یہ تو گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت تھی, گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت جو جھولے میں سوکھی روٹی رکھتے تھے اور پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے. ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے, نہ کوئی سامان ہے, ہر سامان جنگ ہے. ان کو نکالا جائے تو کس بات سے نکالا جائے, ہمت بھی نہ ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو آپ کو وہاں سے جانے کی بات کرنے کے لیے آتا تھا, تھوڑی دیر محفل میں بیٹھتا اور کھڑا رہتا اور کلمہ پڑھ کر پھر مشرف با اسلام ہو جاتا. دلی کے اندر ایک دن کے اندر 1000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اسلام میں داخل نہیں کیا ہے, نہ ہی کسی کو ڈرا دھمکا کر کے. وہ سوکھی روٹی کھانے والے کس بات سے ڈراتے لوگوں کو؟ ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ یہاں موجود جو راجے مہاراجے تھے ان کے پاس فوج بھی تھے, ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, سب کچھ تھا. لیکن آنے والا مرد قلندر کیا لے کر کے آیا تھا تاریخ میں بتایا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری ہند کے اوپر حملے کر کے یہاں پر آنے کی کئی مرتبہ کوشش کیا. یہ افغان کا بادشاہ تھا شہاب الدین غوری, جب ہندوستان پر کئی مرتبہ حملے کر کے ناکام لوٹ رہا تھا, بیچ راستے میں ان فقیروں کی جماعت سے بادشاہ کی جماعت کی ملاقات ہو گئی. سپاہی جا رہے تھے شکست کھا کر اور یہ درویشوں کا قافلہ ادھر آ رہا تھا. دیکھا پہچانی سی صورتیں لگتی ہیں. جا کر کے ایک سپاہی نے پوچھا, بابا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا جو جماعت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. بڑی بات ہے, گدڑیاں پہنے ہوئے, پیون لگے کپڑے ہیں, جھولیاں لٹکائے ہیں. اور اس نے دیکھ کر کے کہا مارا سپاہی نے, کہا یہ دیکھتے ہو ہمارے بادشاہ کی فوج ہے, اس میں ہاتھی گھوڑوں کی تعداد دیکھو, ذرا سامان جنگ تو دیکھو, اس میں نیزے تلواروں کی چھنک تو دیکھو, اور آپ یہ چند فقیروں کی جماعت لے کر ہند فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. تب سرکار غریب نواز کے کانوں میں آواز آئی تو آپ نے کہا, اس سے کہہ دو فرق یہی ہے, تم جب لڑنے کے لیے جاتے ہو تو یہی ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے جاتے ہو, معین الدین صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جا رہا ہے. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے کی طاقت ہے. آج کے زمانے میں غریب نواز کا یہ جملہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے. کوئی ہو یا نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات جتنے بھی بدلتے جائیں لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا, نئی حکومتیں آئیں گی, نیا نظام آئے گا, اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے, نہ میناروں سے آواز آئے گی, نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے, کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی, جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا, نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا. اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے, کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے. جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ,
एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी। और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है, गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला, वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजान गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा।